بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 ربیع الثانی بدھ کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ جتنی بھی دولت مانگو گے انشاءاللہ اللہ کی پاک ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ دوستو، یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور اس عمل کو کرنے سے ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو یا بڑے سے بڑا مقصد ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% مل جاتی ہے، اور یہ آج کا شرطیہ عمل ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس عمل کا 100% رزلٹ ملتا ہے۔ جو لوگ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جس کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ میرا رب ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا جادو آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا مقدر کھل گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ کوئی اپنا پوچھتا ہے نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی، تو آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر پر لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ نصیبوں کو کھولنے کا اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجئے گا۔ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسے عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ رکھا ہے جس کا ہم کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بحال ہو جائے گا اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی۔ یہ عمل کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگ لے، جس کو شہرت چاہیے وہ اللہ کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے، جو مقروض ہے وہ اپنے قرضے کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے التجا کر لے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 ربیع الثانی بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے وہ کام شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آپ نے اپنے مقصد کی سچی نیت لازمی کر لینی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ آپ دل سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے پاک کلام کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگیں، وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ کا ہر جائز مقصد اللہ کی رحمت سے پورا ہو جائے گا۔ جس کو جو چاہیے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ اللہ کی پاک ذات سے مانگ رہے ہیں۔ ربیع ثانی کی عظمت اور قبولیت والی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر تمام انسانوں کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن پاک کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں بہت طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا جامعہ درس دیا گیا ہے جو قرآن پاک میں کسی اور مقام پر نہیں دیا گیا ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس مبارک سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت اور فضیلت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو ہیں۔ جب آپ اللہ کو سچے دل سے اس کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواہش، یہ حاجت ناممکن ہے، تو آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو دل سے اور سچی نیت کے ساتھ پڑھ لینا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے دن پھر جائیں گے، کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ان مبارک ناموں کی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک مکمل تسبیح ان پاک ناموں کی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں
کہ ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ اللہ کے ذکر میں ایک بہت اہم کلمہ ہے، کیونکہ اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہر قوت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی اور مسکینی کا اظہار ہے، اور عبودیت کا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو اس کلمے کا ورد کرے گا وہ جنت کے خزانوں میں ایک خزانے کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے کا مطلب ہے برائی سے پھرنے اور نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جب بندہ اس کا بار بار اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ بندے کی طرف سے اس طرح کی عاجزی کا اظہار تو عبادت کا حاصل ہے۔ آپ نے ان پاک کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح ان مبارک کلمات کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی اور اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگیے گا، انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق سچی نیت سے اور محبت کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد خوشحالی اور کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔